الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 142 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جو بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ منافقوں کا، جو بھی منافق ہوگا اس کا یہ کام ہوگا کہ ہمیشہ اس کے پیش نظر اپنا مفاد رہے گا. کوئی بھی کام ہو، وہ دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، کیسا بھی کام ہو، اس کے پیش نظر ہمیشہ اپنا مفاد رہے گا. اور اس مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ کوئی بھی فریب یا چوری تو نہیں خیر عموماً کرتے، لیکن کوئی بھی فریب یا اسے ٹوپی گھمانا کہتے ہیں، ٹھگی لگانا کہتے ہیں، اس سے کبھی بھی باز نہیں آتا. اور ویسے یہ والا مضمون جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں فرما رہے ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل اس ادر وے رہا ہوں، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ لوگ اپنے دھوکے میں ہیں. اب یہاں پر جب دیکھتے ہیں ہم کہ جو منافقین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یا ایھا المنافقین کہہ کر خطاب نہیں کیا. ہمیشہ یا مسلمانوں کو یا ایھا الناس ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا ہوگا، یا ایھا الکتاب ہوگا، لیکن منافقین کا لفظ ہمیں کہیں نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ قانونی طور پر مسلمان ہوتا ہے. یعنی ایک شخص منافق ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتہ لگ جاتا تھا. اور وہ بھی ایسے پتہ لگتا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے. یا اگر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ بتا دیتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض جس نے ادا کرنا ہو، عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جب تک کوئی شخص یہ ذمہ داری نہیں لے لیتا تھا کہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے. پر یہ ایک ترغیب دلانے کے لیے. یا اسی طرح اگر کوئی سوسائڈ اپنے آپ کو خود ختم کر لے، خودکشی والا معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازے میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کو کہتے تھے کہ آپ لوگ پڑھو. یہ اس لیے کہ یہ ترغیب دینے کے لیے کہ کوئی یہ شخص حرکت نہ کرے. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو منافقین والا معاملہ کیونکہ قانونی طور پہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نام لے کے منافقین کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب نام لے کے ایڈریس نہیں کیا اور قانونی طور پر ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ڈھیل ہے، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن اصل میں معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ یہ سمجھے، ایک ڈھیل یہ ہے کہ وہ اپنے نفاق میں بڑھ جائیں، اور ایک ڈھیل یہ ہے کہ شاید وہ لوگ پلٹ بھی آئیں. یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کیونکہ ان کے آس پاس مسلمان ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین کی بات کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے. اور ایک ڈیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں بڑھتے جائیں گے تو پھر آخرت میں ان کی کوئی بچت نہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی ہی کسل مندی کے ساتھ. اب یہ منافقین اسلام کے تو مدعی تھے، اور جو بھی اسلام کا مدعی ہے، اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے نماز فرض ہے. تو اب یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پکا ہمارے بارے میں یہ معاملہ پکا ہو جائے گا کہ ہم لوگ منافق. اسی لیے نماز کے لیے تو وہ آتے ہی آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے آتے تھے، وہ کسی بھی عبادت کے لیے جب بھی کریں گے تو اس میں کسل مندی ہوگی، سستی ہوگی، دل جو ہے نا وہ چھڑانے والا کام ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو ہے نا وہ اگزامپل دی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے مجبوراً کھڑے تو ہو جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز میں جو خشوع اور خضوع مطلوب ہے، نماز میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا ایک دھیان ہونا مطلوب ہے، وہ معاملہ نہیں ہوتا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے دل پہ جبر کر کے مسجدوں میں آتے تھے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم. وہی بات آ گئی، خشوع اور خضوع والا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا معاملہ جو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ نماز کس لیے ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ آپ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے. تو اب جب آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، آپ دل سے نماز پڑھ ہی نہیں رہے، آپ کا دھیان ہی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ نماز مجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے، تو اس کا مطلب اس نماز میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر والا معاملہ ہے، جو ذکر والا پہلو ہے، وہ تو بالکل گیا. تو یہ معاملہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے بھی کہ جب ہمارا نماز میں دل نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر بھی شیطان کے حملے ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنا اندر جو ہے نا اس کو ذرا صاف صفائی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں اس کا جو عموماً طریقہ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا
قرآن کی جو آیات ہے نا ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، قرآن کا مطالعہ شروع کر دیں اس نیت سے کہ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ میرے لیے نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر. پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہیں یا متذبذب ہو کے رہ گئے ہیں، یعنی ڈاما ڈول والا معاملہ. کفر اور ایمان کے مابین جو ہے ان منافقین کا معاملہ جو ہے وہ ڈاما ڈول ہونے والا ہے. اچھا ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ڈاما ڈول والا معاملہ عموماً کفر اور ایمان کے درمیان کس کا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پہلے شروع میں بھی بات کی تھی کہ کیونکہ منافقین کو دنیا بڑی پیاری ہے، تو ہر وہ شخص جس کے دل میں دنیا گھر کر جائے گی اس کا معاملہ ہمیشہ دین کے معاملے میں ڈاما ڈول رہے، کیونکہ اسے پک اینڈ چوز جو کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ بڑا ضروری ہے. اور یہاں پر نا میں آج کے اس میں ایگزامپل دوں گا، کوئی پرسنل نہ لے اس بات کو، ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خاص طور پہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہاں پر گھروں کی بڑی ویلیو ہے، پراپرٹی، زمین، یعنی اس چیز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قتل تک ہو جاتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ جو ہے وہ بیٹا باپ کو قتل کروا دیتا ہے، بیٹا بھائیوں کو قتل، بھائی جو ہے بھائی کو قتل کروا دیتا ہے، اور اس قسم کے معاملات. اب یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا جو دل میں گھر کر گئی ہے نا، تو پھر یہ شیطان ڈھونڈتا ہے کہ اس کے لیے سب سے کلوز کیا ہے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فطری محبت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خواتین کے لیے سونے کی یا زیوروں کی رکھی ہے، فطری محبت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں یہ بھی معاملہ بڑا جو ہے خواتین کے درمیان چلتا ہے کہ اتنا سونا، اتنا زیور، اتنا فلانا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں نا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ دنیا میں برتنے کے لیے ہیں، ہمارے دل میں اس کی محبت گھر نہ کر جائے. اور یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا، یہ معاملہ ذرا سیریس ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ بول رہا ہوں. ہمارے یہاں شیطان ہمیں ایک بہت بڑے غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیکھو تم بڈھے ہو گئے تو تمہارا کیا ہوگا، تمہاری عمر ہو گئی اور تمہارے پاس اگر کوئی تمہاری وہ نہ ہوئی، سیونگز نہ ہوئی، تمہارے پاس تمہارا گھر نہ ہوا، فلانا نہ ہوا، ڈیمانڈ، تو کیا کرو. مطلب یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں امریکہ میں اس کی صحیح ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ ایک سال ایک انسان سالوں سال کام کرتا رہتا، 60، 65، 70، 75 سال کی عمر تک، 80 سال کی عمر تک بھی لوگ کام کرتے. یہاں پہ تو آفر اوپن ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں کہ انسان اگر فرض کریں 65 سال جو ہے وہ عمر ہے اس کی، اگر 65 سال کی عمر میں انسان ریٹائر ہو گیا تو بیسیکلی اب اس کے پاس جینے کے لیے جو ہوتے ہیں نا اگلے 5، 7، 10 سال ہی ہوتے ہیں ایوریج کے طور پہ. کوئی زیادہ جی جائے تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنی مرضی زندگی دے. اور وہ جو 5، 7، 10 سال ہوتے ہیں نا، اگر اس کے پاس وہ گھر ہو بھی اور اس گھر میں اس کے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں ہے نا، تو وہ گھر اسے کھانے کو دوڑتا ہے. میرے پاس واللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے سامنے بھی ہوں گی ایسی مثالیں کہ بھائیوں نے لڑائی کی گھر کے لیے، تیرا میرا، عدالتوں میں پہنچ گئے، معاملات بھی ہو گئے، لیکن پھر ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں مرنا بھی نصیب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں سکون ہی نصیب نہیں کیا. اور موت آئی تو ایسی حالت میں آئی کہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھر میرا ہے، اس کا ہے، کس کا ہے. بچے آپس میں آگے لڑنے شروع ہو گئے گھروں کے لیے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھر نہیں بنانے چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو بھی دے انسان اسے قبول کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن اس چیز کو اپنے دل میں گھر نہ کرنے دے. انسان کے دل میں اینٹ اور گارے اور یہ دیواروں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، سونے چاندی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اچھے سے اچھی گاڑی لیں، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اچھے سے اچھے گھر میں رہیں، کوئی بری بات نہیں. ہم اس میں ڈفرینشیٹ کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا میری زندگی کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پیسہ اور گھر بن جائے، کہ مجھے ہر وقت یہی فکر ستاتی رہے کہ اگر یہ خراب ہو گیا، اگر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر میری فیکٹری بند ہو گئی، اگر یہ معاملہ بڑا خطرناک. جب یہ چیز دل میں گھر کر جائے، دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے، تو جو انسان کی زندگی سے سب سے پہلی چیز نکلتی ہے وہ ہوتی ہے سکون. سکون میسر نہیں ہے ایسے انسان، کیونکہ ایسا انسان ہر وقت فکر میں گھرا رہتا ہے. یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو 1 روپے اوپر ہو گیا، 1 روپے نیچے ہو گیا، شیئر زیادہ ہو گئے، شیئر کم ہو گئے، گاڑی بڑی ہو گئی، گاڑی چھوٹی ہو گئی، میرے کزن نے بڑی گاڑی لے لی، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس مجھ سے زیادہ پیسے ہیں، میرے پاس سے کم پیسے ہیں، میں اس سے بڑی نوکری کرتا ہوں، میں چھوٹی نوکری. اللہ اکبر. بس گیا پھر انسان اسی میں لگ گیا اور دین سے کہیں کوسوں دور. اور میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال لیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ مجھے سونا چاندی چاہیے تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کے گھر بنا دیتے، ایک گھر نہیں کئی گھر بنا دیتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا چوز کیا؟ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، قمیض جو ہے وہ اتاری ہوئی ہے اور کمر مبارک پہ جو ہے وہ چٹائی کے نشان پڑ گئے، تو رونا شروع کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابن خطاب کے بیٹے کیوں روتے ہو؟
تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کیسر و کسرا کے بادشاہ اور شہزادے ہیں ان کے لیے جو ہے دنیا کی ساری نعمتیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ایسے اس حالت میں ہیں کہ کھانے کو نہیں ہوتا ہے، پہننے جو لیٹنے کے لیے معاملات پورے پورے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابن خطاب، عمر رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں، ان کے لیے دنیا کی نعمتیں. اور پھر وہی بات ہے، اگر ابھی ہم عمر کے جس مرحلے میں بھی ہیں، ہم سوچیں کہ ہم یہاں پر کتنی دیر میں پہنچے ہیں، ہمیں ایسا لگے گا یہ کل کی بات ہے، ہماری شادی ہوئی تھی، یہ کل کی بات ہے، ہمارے بچے تھے، یہ بھی کل کی بات ہے، ہم امریکہ آئے تھے، یہ بھی کل کی باتیں لگتی ہیں، کل پرسوں کی بات ہی لگتی ہے. اسی طرح یہ زندگی گزر جانی. اور اس کے مقابلے میں آخرت انفینٹ، یعنی نہ ختم ہونے والی. تو نہیں، یہ منافقین کے معاملے سے جو بات شروع ہوئی تھی، ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کا معاملہ یا ایمان کا معاملہ ڈاواں ڈول انسان کی زندگی میں تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں یہ دنیا گھر کرنی شروع کر دے. دیکھیں، دنیا کی محبت بھی نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں ایسے کیا، ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے. تو دنیا کی محبت نیچرل ہونے کے ساتھ، دنیا کی چیزیں ہمارے پاس آنے کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کو برتنے کے ساتھ ہم لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ کہیں یہ چیزیں ہمارے دین پہ حاوی نہ ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کے رہ گئے ہیں، یعنی کفر اور ایمان کے مابین مذبذب ہو کے رہ گئے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ یہ ان کی جانب ہے. یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے. سورہ بقرہ میں جیسے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا ادھر ہونا یا ادھر ہونا کوئی انہیں فائدہ نہیں دے. اور اس طرح ایک بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت والے دن سب سے بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، یعنی اس کے پاس آئے تو کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے پاس آئے تو کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا، یہاں پہ ہم ایک اور بات کو کلیئر کریں گے. دیکھیں، ایک معاملہ ہے، مثلا اب یہ میں مرد کے طور پہ مثال دوں گا نا، ایک معاملہ ہے میری بیوی اور ماں کے درمیان. یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے نا، یہ بڑا ہاٹ مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے رہتے ہیں. یعنی اگر ایک گھر میں نہ بھی رہیں، میرے بیٹے کا اپنا گھر ہے، میری بیٹی کا اپنا گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، میرے والدین کا اپنا گھر، لیکن پھر بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، ہم لوگ مل کے رہتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مل کے رہیں، جڑ کے رہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اوپر نیچے بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب معاملات کو اچھے سے سلجھانے کے لیے اگر انسان کسی کی دل جوئی ہے، اس کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں، یا دوسری طرف بیوی کہتا ہے، ماں کو کہتا ہے، یہ میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا، یہ میں معاملات سلجھانے کی بات ہے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے وہ منافقین میں نہیں آئے. منافقین، یا اب میں بیوی اور اس کے درمیان کی مثال دے رہا ہوں، معاملہ تب خراب ہوگا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک غلط ہے، دینی طور پر، میری وجہ سے نہیں، کہ دینی طور پر ایک معاملہ جو ہے وہ غلط ہے. مثلا اب میری ماں کہتی ہے میری کہ بھئی تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ سے ملنے نہیں جائے گی. اب یہ میری ماں کا مطالبہ جو ہے بالکل غلط ہے، یا میرے والد کا مطالبہ، میری والدہ کا مطالبہ میری بیوی کے بارے میں کہ تمہاری بیوی اپنے والدین کو نہیں ملے گی، بالکل غلط ہے. یہ ڈیسیجن میرا ہے، میرے پیرنٹس کا نہیں ہے. یہ میں ڈیسیجن لوں گا کہ وہ جائے گی یا نہیں جائے. وہ مجھے اگر کوئی بات کہتے ہیں، میں اس پہ سوچ سکتا ہوں، میں اس پہ فکر کر سکتا ہوں، یعنی کہ آئی کین گیو اٹ تھاٹ، لیکن ڈیسیجن میرا ہے، ڈیسیجن ان کا نہیں ہو سکتا. اور اگر میرا بھی ڈیسیجن ہے تو یہ صحیح اور غلط پہ مبنی ہوگا، میری مرضی پہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والد جو ہیں وہ ایسے ہیں، تمہاری والدہ اچھی ہیں، نہیں. تو یہاں پر اس معاملے کی بات نہیں ہم کریں کہ جو دینی لحاظ سے غلط. ہم اس معاملے کی بات کریں کہ جہاں پہ گھروں میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے، کبھی بھائیوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان، ماں اور بہو کے درمیان، تو اس چیزوں میں ہم لوگ یہ دھیان رکھیں گے، یعنی اس چیز میں جو ہے وہ منافق والا معاملہ نہیں آتا. منافق والا معاملہ جو ہے وہ صحیح غلط کفر اور ایمان کے معاملے میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. اچھا، اب یہاں پر ایک انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں گمراہ کر دیا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے جو اپنے لیے گمراہی چنتا ہے. اللہ تعالیٰ عادل بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ جسٹ ہے. اگر ایک انسان اپنے لیے گمراہی چنے گا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی دے گا. ایک انسان اپنے لیے پیسہ چنے گا، اللہ تعالیٰ اسے پیسہ دیتا ہے. ایک انسان اپنے لیے بزنس چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بزنس دیتا ہے. اور جو انسان اپنے لیے دین چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین دیتا ہے. یہ ہم نے چننا ہے اپنے لیے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ آگے اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا چنے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. گویا ان لوگوں نے جب اپنے لیے گمراہی چنی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو گمراہ کر دیا، گویا ان کے دل پر یا اللہ کی طرف سے یہ مہر تصدیق، مہر ثبت ہو گئی ان کے لیے کہ اب یہ لوگ گمراہ ہو، انہوں نے اپنے لیے گمراہی چن لی ہے،
اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے الا یہ کہ توبہ کرنے ظاہری بات ہے. جب انسان اس قسم کی سچویشن میں آ جائے نا، جسے کہتے ہیں ہٹ درم ہو جائے، ضدی ہو جائے، اور ہم دیکھتے ہیں پھر اس پر کوئی بھی نصیحت کام نہیں کرتی. آپ اسے کتنا بھی سمجھا لیں، ایسی معاملات جو ہے نا اس پہ کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ الٹا وہ آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر. یہ نفاق کی ایک بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ میں اپنا خیر خواہ، دینی لحاظ سے بات ہو رہی ہے نا، دنیاوی لحاظ سے نہیں ہو رہی، کہ میں اپنا خیر خواہ، میں اپنے معاملات کو حل کرنے والا، میں اپنے مشکلوں کو جسے کہتے ہیں دور کرنے والا جو ہے ایک کافر کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا نا کہ کافر آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو اللہ اس کی مثالیں ہسٹری میں بھری پڑی. ہسٹری کیا، ابھی جو دنیا میں سچویشن چل رہی ہے، دور کہاں جانا ہے بھائی. مسلمان آفیشل فگرز کے مطابق 40,000 کے قریب کٹ مٹ مر گئے. یہ آفیشل فگر ہیں، اصل فگر تو پتہ نہیں اس سے کہیں کتنے زیادہ ہوں. 90,000 بچے، عورتیں، بوڑھے مرنے کے قریب ہیں. کہاں گئے جی یہ کتوں کے رائٹس اور بلیوں کے رائٹس کی بات کرنے والے؟ کہاں گئے؟ اب ان کے دل میں نا کہاں ہے وہ جو یہ کہتے ہیں نا ہم بڑا انسانیت سے محبت، کہاں گئے یہ؟ تو یہ یاد رکھیں کہ خیر خواہی والا معاملہ جو ہے نا وہ ہم صرف ایک مسلمان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ منافق نہ. اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دوست سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ آپ انہیں دوست نہیں بنا سکتے. یہ میں پہلے بھی بات کئی بار کر چکا ہوں، آج پھر اس پہ بات کریں گے. اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم دنیا میں ان کے ساتھ دنیا داری ویسے ہی کریں گے جیسے کرنی ہے. ہم ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے دھوکے دہی والا کہ ہم منہ پر کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. اگر وہ ہمارے نیبرز ہیں، اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ پڑوسیوں والا وہی معاملہ کریں گے جو دین نے ان کے لیے حقوق رکھے ہیں. میرے گھر میں کچھ اچھا بنے گا میں ان کو دے آؤں گا، اگر اس کا کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی بیمار ہے ہاسپٹل جانا ہے میں لے کے جاؤں گا، میں ان کے جو بھی کام کر سکتا ہوں وہ کروں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اگر ہم ان کے ساتھ بزنس کریں گے تو دھوکہ نہیں کریں گے، ڈیل کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کے ساتھ کام کریں گے تو ایمانداری سے کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں جب معاملات آتے ہیں دین کے لحاظ سے بڑے ڈیسیجنز لینے کے. تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم دیکھ لیں پوری ہسٹری اس سے بڑی پڑی ہے کہ جب دین کا معاملہ آئے گا، جب اسلام کا معاملہ آئے گا، پھر وہ کہتے ہیں اسلام ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور پھر یہ ایسا ہی ہے، یہ کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے، اس پہ ہمارے لبرل کتنا بھی چیخیں الٹا لٹک کے اس بات کو ثابت کریں گے جھوٹ ہے. یہ معاملہ ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ وہ یہ بہرحال چاہتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ اس دنیا کا بہت بڑا پرابلم ہے. یہ دین اسلام جو ہے اس کی وجہ سے اس دنیا میں جو ہے وہ مار دھاڑ چل رہی ہے. یہ دین اسلام جو ہے اس کی وجہ سے یہ دنیا میں سارے پرابلم چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ دین نہیں چاہیے. بہرحال آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفاق کی علامت یہ کہ انسان اہل ایمان مسلمان کو چھوڑ کے ایک کافر کو اپنا دوست بنائے، اپنا ہمدرد سمجھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے مددگار نہیں ہیں، آپ کے حمایتی نہیں ہیں، ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، یہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ بات نہیں سنتے، اس کے باوجود آپ جو ہے ان سے پینگے بڑھاتے ہیں، آپ ان سے اپنے معاملات بڑھاتے ہیں. تو اب گویا آپ اپنے آپ کو خود سزا کا مستحق قرار دے رہے ہیں، آپ خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حجت فراہم کر رہے ہیں. اب آگے جو اللہ آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بڑے سخت بات فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. اپنے سخت کفر کی وجہ سے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، سب سے نچلے طبقے کا نام ہے جہنم میں حاویہ. ہم پڑھتے ہیں نا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک، اس میں جو لفظ ہے حاویہ وہ ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ صرف جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نچلے طبقے، سب سے نچلے نہیں. اللہ تعالیٰ کتنے غیظ اور غضب کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ نزدیک یہ بات کتنی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جہنم نہیں بلکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما.
آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی سخت بات فرماتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا اسلوب ہے کہ ساتھ ہی استثناء، ساتھ ہی آپشن، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا منادی کر دیتے ہیں، الا الذین تابوا، مگر یا سوائے وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا، اصلاح کریں، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ جائیں. تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واخلصوا دینہم للہ، اور اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں. اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں کہیں نفاق موجود تو نہیں ہے، یا کہیں اس کے دل میں نفاق پیدا تو نہیں ہو رہا، وہ تو یہ چار چیزیں وہ دیکھ لیں: توبہ، اصلاح، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانا، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خاص کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سچے دل سے منافقت چھوڑ دے، اصلاح کر لے، دین کی طرف پلٹ آئے، اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں ان سے دوستیاں چھوڑ دے. یہ بڑا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں اور کہیں کہ معاملہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ معاملہ بڑا ہی سخت. اور اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے خاص کرنے سے کیا مراد ہوگی؟ کہ وہی بات کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نہ ہو. جو بھی کر رہے ہیں وہ اوپن کر رہے ہیں، ریاکاری نہیں ہے. جو بھی معاملات ہیں اوپن ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسا ہے، دکھاوے کے لیے کچھ نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں یا اہل ایمان میں شامل ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں. یہاں پر کوئی یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ بھئی ایک منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے وہ دے دے گا. اب اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا جو ہے وہ اتنی محنت کرتا رہتا ہے اور یہ کرتا رہتا ہے. تو ہم یہ سمجھیں گے کہ دین میں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر انسان کی نیت پر ہے، صرف اعمال پر نہیں ہے. ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور بس پڑھ جاتا ہے کچھ چند سیکنڈز میں. ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ایک ایک لفظ اس پر اثر کرتا ہے، اور ایک ایک لفظ کے لیے اس کے منہ سے یا اس کے دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر یا اس قسم کے الفاظ نکلتے ہیں. اب پڑھی تو دونوں نے سورہ فاتحہ، لیکن اس سورہ فاتحہ نے کس پر کیا اثر کیا، اس کے دل میں اس کے دل پر اس کا کیا اثر ہوا، اس کے اعمال سے کیا ظاہر ہوا، اجر کا درجہ بدل گیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اعمال کی کثرت پر نہیں ہے، اعمال کے اخلاص پر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کثرت سے عمل نہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اتنی کثرت سے عمل کرے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 4 8 مہینے بعد یا سال بعد تنگ آ جائے یہ کیا مصیبت میں نے اپنے گلے ڈالی. تو یہ دونوں معاملات ہم دیکھیں گے کہ آپ اتنا عمل کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. جہاں پر ہم زیادہ کر سکتے ہیں وہاں پر زیادہ کریں، جہاں پر ہم سے نہیں ہوتا تو جو کم از کم ہے اس پہ کریں. اور یہ دیکھیں کہ یہ عمل ہم خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اے منافقوں سوچو، یعنی کہ منافقوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ پرسنالٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مزہ آتا ہو لوگوں کو عذاب دینے میں یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، مثلا ویسے بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے نا، وہ آئیں گے اور بیچ میں نا کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ شوشہ چھوڑ دیں گے جو اس وقت کی بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ہوں اور ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان میں اب کوئی ایسی بات ہے جو اختلافی ہے، دینی ہو سکتی ہے، کوئی پولیٹیکل ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور ہم دونوں اس چیز کو ایوائڈ کر رہے ہیں بات کرنے سے کہ بلا وجہ کا جو ہے نا وہ بحث نہ ہو. لیکن ایک تیسرے صاحب آتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اختلافی مسئلہ ہے. اب وہ کیا کریں گے، وہ نا بیچ میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیں، صرف کس لیے؟ مزے لینے کے. مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا نا آگ لگا دو اور مزے لو. ادھر سے یہ اسے باتیں کرے گا، ادھر سے وہ اسے باتیں کرے گا. یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی نا. اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں آگ لگانے والے، ادھر سے بات سنیں گے ادھر آگ لگائیں گے، ادھر سے بات سنیں گے ادھر آگ لگائیں گے، ایسا کریں گے. اور اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ان کو لوگوں کو تکلیف دینے میں، فزیکل تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے کہ ان کو نا اچھا لگتا ہے جب کوئی شخص جو ہے نا ذرا ٹارچر سے گزرے. مثال کے لیے اب اپنی بیوی سے نا زبردستی کام کروائی جائیں گے، تم نے یہ صاف نہیں کیا ہے، تم نے یہ صحیح نہیں بنایا، مجھے دوبارہ بنا کر دو، یہ برتن دوبارہ دھو کر دو. ایسا انہیں مزہ آتا ہے یہ تکلیف دینے. یہ ایک مثال ہے، اس کی آپ کر لیں
اگر یہ بہو پہ وہ ہو جائے یا بیٹی پہ ہو جائے یا بیوی پہ ہو جائے تو یہ نا اللہ تعالیٰ اس قسم کا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آتا کہ لوگ تکلیف میں, اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے ان چیزوں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ سب سے رحیم, سب سے غفور, سب سے رحمان. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے بار بار کہ کوئی بھی ایسا ایک نیک عمل کر دو کہ جس کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو اور ایمان کی روش اختیار کرو, وکان اللہ شاکرا علیما, تو اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ہمارے یہاں شکر کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شکر کا مطلب ہے کہ اپنی زبان سے بولتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر الحمدللہ الحمدللہ. نہیں, یہ کافی نہیں ہے. شکر کا مطلب ہے کہ انسان اپنے دل میں اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ میرے رب کی طرف سے, اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے, پھر یہ دل میں اعتراف کرتے ہوئے کہ واقعی اگر یہ میری رب کی طرف سے نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ مہربانی نہ ہوتی تو میں اس قابل نہیں تھا. اور اپنے اعمال سے اظہار کرے, اپنے اعمال سے اس بات کا اظہار کرے کہ واقعی وہ شکر گزار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بچے پر, ایک ماں جتنے اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم پہ مہربان. تو ہم اس بات کو سمجھیں گے اسی پیرائے میں جو بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عمل جو ہے وہ ان اکاؤنٹڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عمل جو ہے وہ بغیر, جسے کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز ہم یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ دیکھیں جو بھی ہمارے لیے اس دنیا میں احکامات آئے ہیں شریعت کی نظر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اقوال سے اور قرآن سے, وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں, وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمارے ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ساری بھلائی جو ہے وہ آخرت کے لیے. ایسا بالکل نہیں ہے. دین کی بھلائی اس دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. پھر اگلی آیت اللہ تعالیٰ بڑے اہم کچھ بنیادی نقطے جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز میں کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم کیا ہو. اگر ہم کسی میں کوئی عیب دیکھ لیں تو اس کی عیب جوئی نہیں کریں گے, لوگوں کو جا کے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے. اور اگر ہمیں کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو ہم لوگ اسے پرائیویٹ, اس کو خلوت میں لے کے اس سے وہ بات کریں گے اگر لگتا ہے ہمیں کرنی چاہیے. نہیں تو اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی میں کوئی برائی دیکھیں اور اسے لوگوں میں پھیلانا شروع کریں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا. جو مظلوم والا معاملہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی سخت ہے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ مظلوم کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین سے نہیں جج ہوتا. یعنی مظلوم چاہے ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, کوئی بھی مذہب فالو کرتا ہے, مسلمان نہیں بھی ہے, لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ڈائریکٹ دعا پہنچتی, اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس معاملے سے کہ کہیں ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہ کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے خلاف بد دعا کرے اور پھر ہم لوگ پھنسیں. اور یہ جو بد دعا ہوتی ہے نا, آخرت میں تو جو کام ہوتا ہی ہوتا ہے, دنیا میں بھی انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. ایسا بیڑا غرق کرتی ہے کہ انسان چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے, کھانے پینے سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. بہرحال اگر انسان مظلوم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایکسیپشن بیان فرما رہے کہ پھر وہ لوگوں کے درمیان یہ بات کر سکتا ہے کہ دیکھو انسان جو ہے نا فلانا بندہ, اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, مجھے انصاف دلا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنی تکلیف پہنچی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا دل کتنا مجروح ہے, کس کو کیا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوہ, اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ. یعنی جہاں تک خیر کا معاملہ ہے انسان خیر کو دکھا بھی سکتا ہے اور چھپا بھی سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے دکھانے کے اندر ریا والا معاملہ نہ ہو. او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا, یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے, یا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف تھوڑا سا انسان کو ترغیب دلائی ہے
کہ اگر آپ مظلوم ہونے کے بعد بھی معاف کر سکتے ہوں. معافی کے بھی دو معاملات ہیں، ایک انسان قدرت رکھتا ہے اور ایک قدرت نہیں رکھتا. اگر قدرت رکھتا ہے انسان اور معاف کر سکتا ہو تو پھر ہم یہ جان لیں کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے. ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہم بھی کبھی کسی کے معاملے میں جو ہے نا، انسان ہے، غلطی تو ہم سے بھی ہوتی ہے، کسی کے معاملے میں ہم بھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اگر انسان دل بڑا کرے اور اسے معاف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے معاف کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی انسان معاف نہیں کرنا چاہتا تو پھر اسے اتنی اجازت ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کرے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. ایسا نہ ہو کہ اگر اس نے 1% زیادتی کیا ہے تو ہم قدرت والے ہیں، ہم اس کا 10% کر دیں. نہیں، اس پہ کوئی مجھے حدیث یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جب یہ بات ہوئی حق کی کہ کس پر کتنا حق ہے، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک غلام ہے اور وہ چوری کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، جو بھی اس کا معاملہ ہے تو میں اسے مارتا ہوں، تو یہ معاملہ صحیح ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جتنی وہ زیادتی کرتا ہے اگر تو تم اتنا مارتے ہو تو پھر تو معاملہ صحیح ہے، لیکن اگر تم اس کی زیادتی سے اسے زیادہ مارتے تو قیامت والے دن اس کا جواب دو. تو ان صحابی پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو یہاں پر اس پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو بلند درجہ حاصل کرو، اپنا سٹیٹس بلند کرو، اور اگر آپ معاف کرتے ہو تو معاف کرو. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین. دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک یہ کہ وہ اللہ کا ہی انکار کر دیں، دوسرا یہ کہ وہ رسولوں کا یا کسی بھی ایک رسول کا انکار کر دیں. دو چیزیں ہیں. مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ظاہری بات ہے مسلمان جو ہے وہ اللہ کا تو انکار نہیں کرتے، رسولوں کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن اب ایک ہمارے ہاں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو رسول کا تو انکار نہیں کرتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اسے جو ہے وہ انکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا یا احادیث کا انکار کر دے گا. تو یہ دیکھیں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کا صرف اتنا ہی کام تھا کہ وہ قرآن ہمیں دے دیں، انہوں نے دے دیا، اب ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، رسول کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی. اور اس معاملے میں آ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کا کھلا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہے ان کا کھلا انکار. اور اس میں جو تھوڑے سے سمارٹ ہے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے لیے ایک دروازہ کھول لیا. دروازہ کیا کھول لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ حدیث لیں گے جو قرآن سے مطابقت رکھتی. اب یہ کہا جو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ساری کو کاف لیلا مجنون کی کہانی ہے. یا حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے لیے جو سمندر کو پھاڑ دیا تھا، یہ پھاڑا پھوڑا کوئی نہیں تھا، یہ مد و جزر ہوا تھا، ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ جسے کہتے ہیں، اور یہ بس ایسے ہی معاملہ ہوا. یا اس طرح کی اور ہمیں حدیث ملتی ہیں، وہ ایجوکیٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں بول رہا اس معاملے میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی کہنا یہ چاہتے ہیں ان بٹوین دا بریکٹس کہ ہمیں رسول کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم جو مرضی اس کا تیا پانچا کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ اتنا خوفناک معاملہ ہے، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے دین کے ساتھ کہ یہی جو لبرل حضرات ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دین سے علیحدہ کر دو، بس پھر جو مرضی جو ہے نا وہ آپ کرو، کیا اسے کہتے ہیں، دین کے ساتھ کھلواڑ کرو، اس کی جو مرضی تشریح کرو، جو مرضی بیان کرو. اب جیسے ہم جانتے ہیں نا صلاۃ کا لفظ جو ہے، اب صلاۃ کا لفظ نماز بھی ہے، اور ایک طرح صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ ڈانس کرنے میں بھی آتا ہے. یعنی اس کا اگر ہم معنی ڈھونڈنے جائیں تو ایسے بھی آتا ہے. قرآن میں یا عربی میں جو الفاظ ہیں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نکال دیں جو ہمیں یہ ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، بات ہی ختم ہوگی. بس اب آپ قرآن جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گا، آپ جیسے مرضی اس کے ساتھ اٹک پٹک اونچے نیچے آگے پیچھے کرو. تو اس میں جو سب سے پہلے حدیث کا انکار کرنے والے صاحب تھے نا، ان کا نام تھا چکڑالوی، عبداللہ چکڑالوی تھے، شاید چکڑالوی صاحب تھے، بہرحال مجھے ان کا وہ سر نیم یاد ہے. ہی واز دا فرسٹ گائے جو ایسے اپنی مسند پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ کے کہتا ہے او یہ حدیث کو ہم نہیں مانتے. اور اللہ یہ قرآن کی اس آیت کی جو ہے نا یاد دلاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے رکھ دیں گے اور تکیوں پہ جو ہے نا وہ ٹیک لگائے کہیں گے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں. تو ہمیں نا اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں تو نہیں آ رہے. اور دوسری ایک اور چیز بیان کروں ان کے بارے میں جو بڑی ضروری ہے، ان کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، اور یہ اپنی باتوں کو ہمیشہ حق میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں. کہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایسے خوبصورت انداز میں حق میں اپنی بات کو لپیٹ کے اور بیچ میں جو ہے نا وہ ایک ایسا کفر رکھ کے جو ہے نا وہ رکھ کے دیں گے کہ بس
یا جو شخص نہیں جانتا دین کو زیادہ، جس نے دین سے نہیں سیکھا، اس کے لیے معاملہ ہو گیا خراب. تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کے معاملے میں جو ان کی اہمیت ہے، ہمارا تعلق ہے، اس پہ ہم کس طرح ہمیں ہونا چاہیے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو تو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے. یعنی اللہ کو مانیں گے لیکن رسولوں کا معاملہ یا رسولوں کا ماننا جو ہے وہ ضروری نہیں. یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں گے. اب جو یہود ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اب کہنے کو وہ اپنے دین پر پکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ معاملہ نہیں. جو بھی رسول ہے، اور ان کے تو بائبل میں بھی ہے نا، اگر ہم خاص طور پہ جو احمد دیدار اور ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ کی جو بڑے ڈیٹیل لیکچر ہیں جس میں انہوں نے بائبل سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو ان پر بھی یہ بات اوپن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہیں بس اتنا ہی مانیں گے، عیسیٰ کو عیسیٰ تک مانیں گے. عیسیٰ والے کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ تک مانیں گے، عیسائی یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ تک مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، کچھ کو مانے کچھ کو مانے، یہ والا معاملہ نہیں چلے گا، آپ کو کل کا کل ماننا پڑے گا. اور ہم یہاں پر ایک اور چیز سمجھیں گے کہ جو دین کو ایسے سیکھنا چاہتا ہے کہ وہ دین میں سے انبیاء اور رسل کو نکال دے یا انبیاء اور رسل کی حیثیت سے انکار کر دے، تو یہ بالکل معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یا میں آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہوں، یا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اساتذہ کی ضرورت نہیں، مجھے یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ جو لیب ورک وغیرہ ہوتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میں جو ہے نا وہ چند ایک کتابیں پڑھوں گا یا اپنے تجربے کروں گا، مشاہدات کروں گا، اور اس سے جو ہے نا میں یہ بن جاؤں گا. بولے یہ ہو سکتا ہے آج سے جو ہے نا وہ ہزاروں سال پہلے کچھ ہوتا ہو جب لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اللہ عالم، میں اپنے زن سے بات کر رہا ہوں. لیکن آج کے معاملے میں، آج کی دنیا میں کوئی ایسا کرے گا تو اسے پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے، اسے سائیکک وارڈ میں بھیجیں گے، یہ پاگل ہے، اس کا جو ہے نا دماغی علاج کرو. اور اگر کوئی یہ کر دے گا، کوئی جو ہے نا وہ بندے کا سینہ بھی نہ کھول کے بیٹھ جائے گا، تو پھر تو اس پہ مرڈر کا جو ہے نا وہ اقدام قتل کا اس پہ مقدمہ ہو. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ انبیاء اور رسل کو ہم لوگ دین سے مائنس نہیں کر سکتے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ ان کے بین ایک راستہ نکال لیں، کوئی تیسرا راستہ نکال لیں. ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، عمرہ حج کریں، اور بس اس کے علاوہ ہم سے کوئی بات نہ کرو. جب ہم اپنا بزنس کریں تو ہم سود میں ڈیل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر غم یا شادی کا موقع ہے ہم اپنی مرضی سے شادیاں کریں، ہم اپنی مرضی سے رسومات کریں. اگر کوئی فوت ہو گیا تو ہم اپنی مرضی سے رسومات کریں، ہمیں اس پہ کوئی بتانے والا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ غیر مسلموں کی نقالی کریں، ہم لوگ جو ہے وہ، اب میں ڈیز کا نام نہیں لینا چاہتا، ہم لوگ فلانا ڈے بھی منائے، ڈھمانا ڈے بھی منائے، فلانا بھی منائے، فلانا تہوار بھی منائے، ڈھمانا میں تہوار میں. ہمیں یہ نہ کہو مولوی صاحب، ہمیں یہ مت بتاؤ کہ یہ حرام ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، کافی ہے. ہم تمہیں اپنے اعمال سے بتا دیا کہ ہم کافر نہیں ہیں. یا جب معاملات آ جائیں انصاف کی طرف، عدالتوں کی طرف، یا کسی سیاسی معاملات کی طرف، تو ہم کہ نہیں، یہ دین ہمیں کچھ نہیں بتاتا، ہم نے تو فلانا ازم اختیار کرنا ہے، سیکولر ازم، کمیونزم، فلانا ازم، ڈھمانا ازم. دین سے ہمیں کوئی لینے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں. یہ اتنے خوفناک معاملات آج کا مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی انکانشیسلی اس میں ایسا ملوث ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا بات کر رہا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فری ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فری سب سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ فریڈم ہمارے پاس ہے، فری. ہم لوگ فری نہیں ہیں. ہمارے نزدیک یا ہمارے ارد گرد جو انفارمیشن کا جال بنا ہوا ہے، جو سوشل میڈیا کا جال بنا ہوا ہے، جو مختلف ذرائع سے ہم تک انفارمیشن آتی ہے اس کا جال بنا ہوا ہے، وہ سارا اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم کے غلام بن کے رہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم جب اپنی عمر میں تھے نا، 12 14 15 سال کی عمر میں تھے نا، اگرچہ ہمیں دین کا شاید کوئی بہت زیادہ علم نہ ہو، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی دین کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا تھا نا تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی. کیوں لگتی تھی؟ یہ شاید زیادہ پتہ نہ ہو، بس یہ پتہ غیرت کا معاملہ ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے.
آج کے نوجوان سے یہ بات کر کے دیکھیں، جو آج کا 19-20 سال کا نوجوان ہے نا، ذرا اس سے دین کے بارے میں بات کر کے دیکھیں، اس سے ذرا پوچھے تمہارے اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو، دین اٹ سیلف، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، ہے ہی نہیں کوئی اہمیت. کیونکہ یہ جو ہمارے ارد گرد جو جال بنا گیا ہے نا، آپ ٹی وی آن کر لیں، پہلے تو ٹی وی پر وہ سلیکٹڈ پروگرام ہوتے تھے نا، اب تو آپ کو پتا ہے آپ ٹی وی آن کر لیں. میں وہ ایک بلکہ میں نا آ گیا وہ سبحان اللہ صرف یوٹیوب کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ یوٹیوب پر اتنی ویڈیوز ہیں، اتنا مواد ہے کہ اگر ایک انسان 17,000 ایئرس 17,000 سال تک وہ مواد دیکھتا رہے تو تب ختم ہوگا. 17,000 سال، اللہ اکبر، اتنا مواد، اتنی انفارمیشن جمع ہو گئی ہے. اور اس میں سے، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایسے پروگرامز ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ایسے لاگز جسے الگورتھم کہتے ہیں، ایسے بنائے جاتے ہیں کہ انسان کو اسی طرف لایا جائے جس طرف وہ لانا چاہتے ہیں. اور اللہ میری آپ کی کیا اوقات ہے جب ایک پورا سسٹم ہمارے خلاف کام کرے. اسی لیے جب انسان اپنے آپ کو اس میں کھپاتا ہے، کراتا ہے نا، تو اگر انسان اللہ کی طرف، دین کی طرف جانا چاہتا ہے نا، تو ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ واللہ اگر میں نجات چاہتا ہوں نا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں نا، مجھے ماننے پڑیں گے چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ اگر میں صرف وہی مانوں گا جو میری سمجھ میں آئے تو میری سمجھ تو کنٹرول ہو رہی ہے. میری سمجھ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بہت سارے ذرائع موجود ہیں، لیکن جو دین ہے، جو اسلام کی سمجھ ہے، اس کو پھیلانے کے لیے کتنے ذرائع ہیں. بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، یعنی جو مسلمان ہیں، وہ تو اپنے سٹیٹس پر یا واٹس ایپ پر یا کہیں پر وہ دینی میسج کو بھی شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے نا اس کے ذریعے سے مجھے فلانا نہ سمجھ لیا جائے یا ڈھمانا نہ سمجھ لیا جائے. دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسری راہ اختیار نہیں کرنی ہے، بیچ بیچ کا رستہ نہیں نکالنا ہے. اولئک هم الکافرون حقا، جس نے اسلام کے اور کفر کے بیچ بیچ کا رستہ نکال لیا تو اولئک هم الکافرون حقا، کہ وہ بلا شبہ حق، یعنی سے کہتے ہیں نا پکے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ والے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا ہی اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، کس پر لائے؟ باللہ، اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے اس میں سے کسی کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کی. اللہ کو رسول سے جدا نہیں کیا، رسول کو رسول سے جدا نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا آخری آیات میں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اجر سمیٹتے ہیں، ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس اجر کی. تو اپنی بات کو ہم آج یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اگر کوئی غلطی تھی، کوتاہی تھی، تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میری تصحیح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی ہدایت کا بندوبست فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.